اللہ کی جانب موڑ دیں، یعنی کہ جب ہم دنیاوی اعمال انجام دیں اور اس میں ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہماری فکر میں یہ رہے کہ ہمیں اس سے اللہ کی خوشنودی مطلوب ہے، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ حیات بتایا ہے، جو کہ کامل مجسم حیات تھے، تو اس پہ عمل کرتے ہوئے، اسی راہ پہ چلتے ہوئے وہ روحانی راستہ کہلاتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی ناظرین کہ آج ہمارے اس مہمان خانے کو جو ہستی سجا رہی ہیں وہ یقیناً آپ ان سے واقف ہیں، اور جب میں ان کا نام لوں گا اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ یقیناً پہچان جائیں گے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں مولانا شمیم احمد شمیم صاحب۔ جی مولانا، مہمان شو میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مولانا شمیم احمد شمیم صاحب فقہی اسکالر ہیں۔ یہ میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس سے آپ مولانا خیال نہ کیجیے گا، اگر ان کو مولانا کہا جائے تو اس سے یہ بدکتے ہیں، برا مانتے ہیں، اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آج کل کے نام نہاد علماء نے اور مولویوں نے جس طریقے سے دین کو بیچ رہے ہیں، ان کو اپنے ذریعہ آمدنی بنا لیا ہے۔ اس لیے جو لوگ نہ عزت سادات بچانے کے لیے ان چیزوں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں، ان لاحقوں، ان سابقوں کو اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنا نہیں پسند کرتے۔ اسی لیے اگر ہم ان کو ایک فقہی دینی اسکالر کہتے ہیں تو یہ مطمئن رہتے ہیں، اس پہ احتجاج نہیں کرتے۔ اور پھر یہ کہ ہماری جو ہستی ہماری آج کی مہمان ہے ناظرین، ان کا اگر آپ ان کے خاندانی، ان کے حسب و نسب دیکھیں، آپ حوالے دیکھیں، اور جس سے کہ آپ بھی واقف ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ برگزیدہ شخصیات ہیں، یہ وہ عالم ہیں، یہ وہ فاضل ہیں، اور یہ وہ ہمارے مسلمانوں کے بالعموم، اور وہ لوگ جن کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، روحانیت کے ذریعے، راہ سلوک کے ذریعے، ان لوگوں کی یہ نہ صرف یہ کہ نمائندگی کرتے ہیں بلکہ قیادت بھی کرتے ہیں۔ مولانا شمیم احمد شمیم صاحب سے تو آپ واقف ہی ہیں، لیکن آپ یقیناً ان کے ذریعے ہی مطلب ان کو نام ملا، شہرت ملی کہ جس گھرانے میں انہوں نے آنکھیں کھولی، جس سائے عاطفت میں انہوں نے یہ تمام تربیت حاصل کی، علوم حاصل کیے، جس کے فیض سے، جس کی تربیت سے آج اس مقام پہ یہ فائز ہیں، وہ ہستی سے کون واقف نہیں ہے؟ پورے پاکستان میں بالعموم اور کراچی میں بالخصوص حافظ بشیر احمد غازی آبادی سے کون واقف نہیں؟ یہ وہی حافظ بشیر احمد غازی آبادی مرحوم تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے، ان کے مسائل کو حل کیا ہے، ان کو نجات کی راہ دکھائی ہے، ان کی پریشانیوں کے حل بتائے ہیں۔ یہ وہی حافظ بشیر احمد غازی آبادی تھے جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کے سب سے بڑے کثیر الاشاعت اخبار جنگ اور میگزین اخبار جہاں میں زندگی بھر کتاب و سنت کی روشنی کے عنوان سے اپنے کالم لکھے، مضامین لکھے، اور ان کے ذریعے پریشان حال لوگوں کے، مشاکل میں گرفتار لوگوں کے مسائل کو حل کیا، ان کی رہنمائی کی۔ انہی کے فرزند ارجمند شمیم احمد شمیم صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ دھنیواد۔ شمیم صاحب، آپ نے حافظ صاحب کے انتقال کے بعد جو یہ کام سنبھالا ہے، اور جو وہ جس کام کو وہ لے کے چلے تھے، اور یہ ہے کہ اپنی عمر کی تکمیل پر ان کو ظاہر ہے ہم سب کو جانا ہے، لیکن اس کام کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ، جس دیانتداری کے ساتھ، جس علمیت کے ساتھ اور جس دردمندی کے ساتھ آپ انجام دے رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب کا تو ہم دیکھتے تھے
کہ جب کبھی بھی میرا اس زمانے میں اخبار جنگ کے دفتر جانا ہوتا تھا تو وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ حافظ صاحب کے نام ڈاک کے تھیلے نہیں بورے آیا کرتے تھے، بوروں میں بھر کے ڈاک آیا کرتی تھی جو کہ ان کو گھر پہنچایا کرتی تھی، جس کو کیری کرنے والے آپ بھی اس میں شامل ہیں ان لوگوں میں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد، ان کے وصال کے بعد آپ نے اسی کام کو آگے بڑھایا ہے، اس کو اسی حسن خوبی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اور روحانی ڈاک کے عنوان سے آپ بھی اخبار جنگ اور اخبار جہاں میں مسلسل لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس دوران میں ہم نے یہ دیکھا کہ حافظ صاحب کی آپ نے بہت ساری کتابیں بھی آپ نے شائع کی ہیں۔ اس میں پہلی کتاب تھی چند یادیں چند باتیں، یہ آپ نے اس کو ان کے تمام جو مضامین تھے، ان کے مقالات تھے، ان کی جنگ میں چھپے تھے، ان کو آپ نے ترتیب دیا ہے، ان کا انتخاب آپ نے کتابی شکل میں اور نہایت سلیقے کے ساتھ، نہایت اہتمام کے ساتھ آپ نے اس کو شائع کیا، چند یادیں چند باتوں کے عنوان سے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ لوگوں کے معاشی، معاشرتی اور دینی حوالوں سے جو ان کے مسائل ہوتے تھے ان کا کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا حل پیش کرتے تھے، ان کا جواب دیتے تھے، ان سے رہنمائی کرتے تھے۔ لیکن سب سے بڑی بات جو خوبی اپنے حافظ صاحب میں تھی کہ وہ زاہد خشک نہیں تھے، وہ روشن ضمیر تو تھے ہی، روشن خیال بھی تھے، اور یہ ہے کہ وہ جدید علوم کو وہ قبول کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرتی تھیں، ان کا پرتو جو ہے منعکس ہوتی تھیں ان کے جوابات میں، وہ ان کے خیالات، ان کے وہ افکار اور وہ ان کے نظریات۔ تو ان تمام چیزوں کو، ایسی تمام چیزوں کو بھی آپ نے کتابی شکل میں شائع کیا ہے، جدید سائنس، کتاب و سنت کی روشنی میں جدید سائنس۔ ناظرین آپ یہ دیکھیے، نہایت ہی سلیقے سے، نہایت ذخیر یہ کتاب ہے، آپ نے یہ بھی شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ آج کل بہت ساری کتابوں پہ کام کر رہے ہیں آپ حافظ صاحب کی، تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ وہ دوسری جو کتابیں ترتیب دے رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے روزنامہ جنگ میں ایک سلسلہ شروع کیا تھا، حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زیادہ مطالعہ اور مشاہدہ اس بات پہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لیے کیا فرما گئے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو اکٹھا کرنا، ان کو جمع کرنا میرے لیے مشکل ہوا، 10 سال مجھے اس میں لگے، لیکن میں نے جمع کر دیا، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں وہ زمانہ اب آ گیا۔ اس کے بعد حافظ صاحب کے لیے ایک بڑا مسئلہ کتاب و سنت کے صفحے پہ یہ درپیش تھا کہ لوگ ان سے اپنے مسائل کے لیے، نامساعد حالات کے لیے رجوع کرتے تھے، تو انہوں نے اس میں وظائف کا سلسلہ شروع کر دیا، وظائف کا سلسلہ شروع کر دیا کہ بھئی اس مسئلے کا یہ حل ہے، اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ اس کا نام ہم نے رکھا کتاب و سنت کی روشنی میں وظائف۔ پھر ایک کتاب ہم نے وہ روزنامہ جنگ میں تحفظ نظریہ پاکستان، انہوں نے بہت ببانگ دہل یا ایک جنگ کی صورت کہہ لیجیے یا ایک جہاد کی صورت کہہ لیجیے، نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے قلم اٹھایا جی، اور ایک چیلنج کے طور پہ وہ اس کو قبول کرتے ہوئے لکھتے تھے۔ ایک کتاب کا نام ہم نے وہ رکھا۔ یہ تینوں کتابیں 400 صفحے کی ہیں۔ جی، حافظ صاحب کے کل مضامین کتاب و سنت کی روشنی میں اور جنگ میں ان کا جو ذخیرہ ہے وہ 5 سبجیکٹ ہے۔